أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ میری آج کی تقریر کا عنوان ہے صداقت ذکی غلام مسیح الزمان اور قدرت ثانیہ۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کے متعلق مزید گفتگو کریں، ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ قدرت ثانیہ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کیا مراد ہے۔ 1905 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک رسالہ لکھا جس کا نام رسالہ الوصیت تھا۔ تو اس میں آپ نے کچھ باتیں ایسی بتائیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے بعد کیا حالات ہوں گے، اور ان کے لیے کچھ نصیحتیں بھی فرمائیں۔ صفحہ 304 پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام رسالہ الوصیت میں فرماتے ہیں، یہ خدا تعالیٰ کی سنت ہے، اور جب سے کہ اس نے انسان کو زمین میں پیدا کیا ہمیشہ اس سنت کو وہ ظاہر کرتا رہا ہے کہ وہ اپنے نبیوں اور رسولوں کی مدد کرتا ہے اور ان کو غلبہ دیتا ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی۔ اور غلبہ سے مراد یہ ہے کہ جیسا کہ رسولوں اور نبیوں کا یہ منشا ہوتا ہے کہ خدا کی حجت زمین پر پوری ہو جائے اور اس کا مقابلہ کوئی نہ کر سکے، اسی طرح خدا تعالیٰ قوی نشانوں کے ساتھ ان کی سچائی ظاہر کر دیتا ہے، اور جس راست بازی کو وہ دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں اس کی تخم ریزی انہی کے ہاتھ سے کر دیتا ہے، لیکن اس کی پوری تکمیل ان کے ہاتھ سے نہیں کرتا، بلکہ ایسے وقت میں ان کو وفات دے کر جو بظاہر ایک ناکامی کا خوف اپنے ساتھ رکھتا ہے، مخالفوں کو ہنسی اور ٹھٹھے اور تان اور تشنیع کا موقع دے دیتا ہے، اور جب وہ ہنسی ٹھٹھا کر چکتے ہیں تو پھر ایک دوسرا ہاتھ اپنی قدرت کا دکھاتا ہے اور ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے جن کے ذریعہ سے وہ مقاصد جو کسی قدر ناتمام رہ گئے تھے اپنے کمال کو پہنچتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں غرض دو قسم کی قدرت ظاہر کرتا ہے، اول خود نبیوں کے ہاتھ سے اپنی قدرت کا ہاتھ دکھاتا ہے، دوسرے ایسے وقت میں جب نبی کی وفات کے بعد مشکلات کا سامنا پیدا ہو جاتا ہے اور دشمن زور میں آ جاتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ اب کام بگڑ گیا، اور یقین کر لیتے ہیں کہ اب یہ جماعت نابود ہو جائے گی، اور خود جماعت کے لوگ بھی تردد میں پڑ جاتے ہیں اور ان کی کمریں ٹوٹ جاتی ہیں اور کئی بدقسمت مرتد ہونے کی راہیں اختیار کر لیتے ہیں، تب خدا تعالیٰ دوسری مرتبہ اپنی زبردست قدرت ظاہر کرتا ہے اور گرتی ہوئی جماعت کو سنبھال لیتا ہے۔ بس وہ جو اخیر تک صبر کرتا ہے خدا تعالیٰ کے اس معجزہ کو دیکھتا ہے، جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں ہوا، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ایک بے وقت موت سمجھی گئی اور بہت سے بادیہ نشین مرتد ہو گئے، اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی مارے غم کے دیوانہ کی طرح ہو گئے۔ تب خدا تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کر کے دوبارہ اپنی قدرت کا نمونہ دکھایا اور اسلام کو نابود ہوتے ہوتے تھام لیا، اور اس وعدہ کو پورا کیا جو کہ فرمایا تھا وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، یعنی خوف کے بعد پھر ہم ان کے پیر جما دیں گے۔ ایسا ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں ہوا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر اور کنعان کی راہ میں پہلے اس سے جو نبی بنی اسرائیل کو وعدہ کے موافق منزل مقصود تک پہنچا دیں فوت ہو گئے،
اور بنی اسرائیل میں ان کے مرنے سے ایک بڑا ماتم برپا ہوا، جیسا کہ توریت میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل اس بے وقت موت کے صدمہ سے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ناگہانی جدائی سے 40 دن تک روتے رہے۔ ایسا ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معاملہ ہوا، اور صلیب کے واقعہ کے وقت تمام حواری تتر بتر ہو گئے اور ایک ان میں سے مرتد بھی ہو گیا۔ سو اے عزیزو، جبکہ قدیم سے سنت اللہ یہی ہے کہ خدا تعالیٰ دو قدرتیں دکھلاتا ہے تا مخالفوں کی دو جھوٹی خوشیوں کو پامال کر کے دکھلاوے۔ سو اب ممکن نہیں کہ خدا تعالیٰ اپنی قدیم سنت کو ترک کر دے۔ اس لیے تم میری اس بات سے جو میں نے تمہارے پاس بیان کی ہے غمگین مت ہو، اور تمہارے دل پریشان نہ ہو جائیں، کیونکہ تمہارے لیے دوسری قدرت کا بھی دیکھنا ضروری ہے، اور اس کا آنا تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ وہ دائمی ہے جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا، اور وہ دوسری قدرت نہیں آ سکتی جب تک میں نہ جاؤں۔ لیکن میں جب جاؤں گا تو پھر خدا اس دوسری قدرت کو تمہارے لیے بھیج دے گا، جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی، جیسا کہ خدا کا براہین احمدیہ میں وعدہ ہے۔ اور وہ وعدہ میری ذات کی نسبت نہیں ہے بلکہ تمہاری نسبت وعدہ ہے، جیسا کہ خدا فرماتا ہے کہ میں اس جماعت کو جو تیرے پیرو ہیں قیامت تک دوسروں پر غلبہ دوں گا۔ سو ضرور ہے کہ تم پر میری جدائی کا دن آوے، تب بعد اس کے وہ دن آوے جو دائمی وعدہ کا دن ہے۔ وہ ہمارا خدا وعدوں کا سچا اور وفادار اور صادق خدا ہے۔ وہ سب کچھ تمہیں دکھائے گا جس کا اس نے وعدہ فرمایا، اگرچہ یہ دن دنیا کے آخری دن ہیں اور بہت بلائیں ہیں جن کے نزول کا وقت ہے، پر ضرور ہے کہ یہ دنیا قائم رہے جب تک وہ تمام باتیں پوری نہ ہو جائیں جن کی خدا نے خبر دی۔ میں خدا کی طرف سے ایک قدرت کے رنگ میں ظاہر ہوا، اور میں خدا کی ایک مجسم قدرت ہوں، اور میرے بعد بعض اور وجود ہوں گے جو دوسری قدرت کا مظہر ہوں گے۔ سو تم خدا کی قدرت ثانی کے انتظار میں اکٹھے ہو کر دعا کرتے رہو، اور چاہیے کہ ہر ایک صالحین کی جماعت ہر ایک ملک میں اکٹھے ہو کر دعا میں لگے رہیں تا دوسری قدرت آسمان سے نازل ہو اور تمہیں دکھا دے کہ تمہارا خدا ایسا قادر خدا ہے۔ اپنی موت کو قریب سمجھو، تم نہیں جانتے کس وقت وہ گھڑی آ جائے۔ اور چاہیے کہ جماعت کے بزرگ جو نفس پاک رکھتے ہیں میرے نام پر میرے بعد لوگوں سے بیعت لیں۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام حاشیہ میں فرماتے ہیں، ایسے لوگوں کا انتخاب مومنوں کے اتفاق رائے پر ہوگا، پس جس شخص کی نسبت 40 مومن اتفاق کریں گے وہ اس بات کے لائق ہے کہ میرے نام پر لوگوں سے بیعت لے، وہ بیعت لینے کا مجاز ہوگا۔ اور چاہیے کہ وہ اپنے تئیں دوسروں کے لیے نمونہ بناوے۔ خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ میں تیری جماعت کے لیے تیری ہی ذریت سے ایک شخص کو قائم کروں گا، اور اس کو اپنے قرب اور وحی سے مخصوص کروں گا، اور اس کے ذریعہ سے حق ترقی کرے گا، اور بہت سے لوگ سچائی کو قبول کریں گے۔ سو ان دنوں کے منتظر رہو، اور تمہیں یاد رہے کہ ہر ایک کی شناخت اس کے وقت میں ہوتی ہے، اور قبل از وقت ممکن ہے کہ وہ معمولی انسان دکھائی دے یا بعض دھوکہ دینے والے خیالات کی وجہ سے قابل اعتراض ٹھہرے، جیسا کہ قبل از وقت ایک کامل انسان بننے والا بھی پیٹ میں صرف ایک نطفہ یا علقہ ہوتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام مزید فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان تمام روحوں کو جو زمین کی متفرق آبادیوں میں آباد ہیں، کیا یورپ اور کیا ایشیا، ان سب کو جو نیک فطرت رکھتے ہیں توحید کی طرف کھینچے،
اور اپنے بندوں کو دین واحد پر جمع کرے۔ یہی خدا تعالیٰ کا مقصد ہے جس کے لیے میں دنیا میں بھیجا گیا۔ سو تم اس مقصد کی پیروی کرو، مگر نرمی اور اخلاق اور دعاؤں پر زور دینے سے، اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو، میرے بعد سب مل کر کام کرو۔ یہ تحریر جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس میں خلاصتاً حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دوسری قدرت کا آنا قدیم سنت اللہ کے مطابق ہے، اور اس لیے ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سنت کو ترک کر دے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پیروکاروں کے لیے دوسری قدرت کا دیکھنا ضروری بھی ہے، اور ان کے لیے دوسری قدرت کا آنا بہتر بھی ہے، کیونکہ وہ دائمی ہے اور اس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا۔ آپ نے مزید فرمایا کہ دوسری قدرت آسمان سے ظاہر ہوگی اور آیت استخلاف کے مطابق ہوگی اور میرے جانے کے بعد آئے گی۔ مزید فرمایا کہ میرے جانے کے فوری بعد نہیں آ جائے گی، بلکہ اس کے ظہور کے لیے آپ سب کو مل کر دعائیں کرنا ہوں گی۔ چنانچہ فرمایا، سو تم خدا کی قدرت ثانی کے انتظار میں اکٹھے ہو کر دعا کرتے رہو، اور چاہیے کہ ہر ایک صالحین کی جماعت ہر ایک ملک میں اکٹھے ہو کر دعا میں لگے رہیں تا دوسری قدرت آسمان سے نازل ہو۔ چونکہ دوسری قدرت کا نزول آپ علیہ السلام کے وصال کے فوری بعد نہیں ہونا تھا، اس لیے آپ علیہ السلام نے اپنے فوری بعد ایک نظام قائم کرنے کا تذکرہ فرمایا جو اس وقت تک جماعت کو متحد اور فعال رکھے گا جب تک دوسری قدرت کا آسمان سے ظہور نہیں ہو جاتا۔ چنانچہ فرمایا، اور چاہیے کہ جماعت کے بزرگ جو نفس پاک رکھتے ہیں میرے نام پر میرے بعد لوگوں سے بیعت لیں۔ یعنی آپ نے ایک عارضی امامت کا نظام قائم فرمایا اس وقت تک جس نے کام کرنا تھا، جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مطابق آسمان سے آنے والی قدرت ثانیہ کا مظہر یہی شخص ہوگا جو روح القدس پا کر کھڑا ہوگا، اور اسی صفحہ میں مزید تفصیل سے آپ نے بتا دیا کہ قدرت ثانیہ کے مظہر کو کیسے پہچانا جائے گا۔ یعنی وہ ایک معمولی انسان ہوگا جس پر طرح طرح کے اعتراض کیے جائیں گے۔ اپنی جماعت کو یہ امر سمجھانے کے لیے کہ دوسری قدرت کی آمد قدیم سنت اللہ کے مطابق ہوگی، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مذہبی تاریخ سے 3 مثالیں بھی تحریر فرمائی ہیں رسالہ الوصیت میں۔ پہلی مثال اسلامی تاریخ کے اس اندوہناک واقعہ سے متعلق ہے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اچانک وصال کی وجہ سے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین دیوانے سے ہو گئے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آیت استخلاف میں دیے گئے الہی وعدہ کے مطابق کھڑا فرمایا اور یوں قدرت ثانیہ کا اظہار فرما دیا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اچانک وفات پر بھی حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو الہام سے کھڑا کر کے قدرت ثانیہ کا اظہار فرمایا گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صلیب کے واقعہ کے بعد بھی نئے سرے سے دین کو مستحکم کر دیا گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے بعد دوسری قدرت کا ذکر فرمایا جو آیت استخلاف کے مطابق ہونا تھی، اور جس کا قیام خلافت علی منہاج نبوت کے طور پر 2 دفعہ ہونا تھا۔ چنانچہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک اللہ چاہے گا تم میں نبوت رہے گی، پھر جب وہ چاہے گا اسے اٹھا لے گا، اور پھر جب تک اللہ چاہے گا خلافت علی منہاج نبوہ قائم ہوگی، پھر جب اللہ اسے اٹھانا چاہے گا تو اٹھا لے گا، پھر جب تک اللہ چاہے گا ایذا رساں بادشاہت ہوگی، پھر جب اسے اٹھانا چاہے گا تو اٹھا لے گا، پھر جابر بادشاہت ہوگی جب تک اللہ چاہے گا، پھر جب اللہ اسے اٹھانا چاہے گا تو اٹھا لے گا،
پھر خلافت علی منہاج نبوہ ہوگی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ یعنی یہ جو دوسری دفعہ خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوگی یہ پھر قیامت تک چلے گی۔ چنانچہ پہلی دفعہ خلافت علی منہاج نبوت کا قیام خلافت راشدہ کے قیام کے ساتھ ہوا، اور دوسری دفعہ دائمی سلسلہ خلافت محمدیہ کی صورت میں جو مجددین کا سلسلہ تھا جسے قیامت تک چلنا تھا۔ دائمی سلسلہ خلافت محمدیہ کا آغاز اسلام کے پہلے مجدد حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بعثت سے ہوا، یہاں تک کہ حضرت سید احمد شہید اس سلسلہ کے 12ویں خلیفہ اعلیٰ منہاج نبوت تھے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام 13ویں خلیفہ اعلیٰ منہاج نبوت تھے، اور حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام اس دائمی سلسلہ خلافت محمدیہ کے 14ویں خلیفہ اعلیٰ منہاج نبوت ہیں، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری ہے۔ قدرت ثانیہ کو مزید سمجھنے کے لیے ہمیں ان 3 مثالوں پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی جماعت کو یہ امر سمجھانے کے لیے دی ہیں کہ دوسری قدرت کی آمد قدیم سنت اللہ کے مطابق ہوگی، اور اس سے کیا مراد ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اس امر پر غور کی ضرورت ہے کہ قدرت ثانیہ کے پہلے دور کے پہلے مظہر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا روحانی مقام کیا تھا؟ وہ انتخابی تھے یا الہامی؟ ان سوالات کے جواب مل جانے سے ہمیں قدرت ثانیہ کے متعلق مزید معلومات حاصل ہو جائیں گی، اور ہم سمجھ سکیں گے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد قدرت ثانیہ کا پہلا مظہر کیسا ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روحانی مقام کو سمجھنے کے لیے ہمیں مدد بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات سے ہی ملے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حکم و عدل بنا کر ہماری اصلاح کے لیے مبعوث فرمایا۔ اس لیے یہ فیصلہ بھی مسیح آخر الزماں حکم و عدل کا ہی چلے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی تصنیف سر الخلافہ میں قدرت ثانیہ کے پہلے دور کے پہلے مظہر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عظیم روحانی مقام پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ آپ علیہ السلام عربی زبان میں تحریر شدہ سر الخلافہ کے اردو ترجمہ میں صفحہ 50 پر فرماتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ جب میرے والد خلیفہ بنائے گئے اور اللہ نے انہیں امارت تفویض فرمائی تو خلافت کے آغاز ہی میں آپ نے ہر طرف سے فتنوں کو موجزن اور جھوٹے مدعیان نبوت کی سرگرمیوں اور منافقت اور مرتدوں کی بغاوت کو دیکھا، اور آپ پر اتنے مصائب ٹوٹے کہ اگر وہ پہاڑوں پر ٹوٹتے تو وہ پیوست زمین ہو جاتے اور فوراً گر کر ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن آپ کو یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کو رسولوں جیسا صبر عطا کیا گیا، یہاں تک کہ اللہ کی نصرت آن پہنچی اور جھوٹے نبی قتل اور مرتد ہلاک کر دیے گئے، اور مصائب چھٹ گئے اور معاملے کا فیصلہ ہو گیا، اور خلافت کا معاملہ مستحکم ہوا، اور اللہ نے مومنوں کو آفت سے بچا لیا اور خوف کی حالت کو امن میں بدل دیا، اور ان کے لیے ان کے دین کو تمکنت بخشی، اور ایک جہان کو حق پر قائم کر دیا، اور مفسدوں کے چہرے کالے کر دیے، اور اپنے وعدہ کو پورا کیا، اور اپنے بندے صدیق کی نصرت فرمائی، اور سرکش سرداروں اور بتوں کو تباہ و برباد کر دیا، اور کفار کے دل میں ایسا رعب ڈال دیا کہ وہ پسپا ہو گئے، اور انہوں نے رجوع کر کے توبہ کی، اور یہی خدائے قہار کا وعدہ تھا، اور وہ سب صادقوں سے بڑھ کر صادق ہے۔ پس غور کر کہ کس طرح خلافت کا وعدہ اپنے پورے لوازمات اور علامات کے ساتھ صدیق کی ذات میں پورا ہوا۔ اسی کتاب میں صفحہ 81 پر آپ علیہ السلام حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اسی طرح یہ آیت استخلاف واقعہ ہوئی ہے، یہ ہر طرح کے تان کو دور کر دیتی ہے، یہاں تک کہ تان اور لڑائی کرنے والا اپنے موقف سے ہٹ جاتا ہے اور دشمنوں پر حق ظاہر ہو جاتا ہے، خواہ وہ اس حق سے کراہت کرنے والے ہی کیوں نہ ہوں۔
बेशक ये आयत यानी आयत इस्तखलाफ लोगों को खौफ, जुल्म करने वालों और दुश्मनों का ज़माना गुजर जाने के बाद अमन और इत्मीनान के दिनों की खुशखबरी देती है। इस आयत का मिस्ताक सिवाय हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत के कोई और नहीं, जैसा कि अहले तहकीक पर मख्फी नहीं। इन पेश करदा तहरीरात में ये अमर वाज़ेह हो जाता है कि कुदरत सानिया के पहले दौर के पहले मज़हर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक अजीम रूहानी मकाम रखते थे और आपको रसूलों जैसा सब्र अता किया गया था। नीज़ आपके ज़माना के हालात इस अमर पर गवाह हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ आप ही आयत इस्तखलाफ के मिस्ताक थे और खलीफा अला मिनहाज नबूवत थे। आपके अलावा तीनों खुलफाए राशिदीन खिलाफत अला मिनहाज नबूवत पर फायज़ नहीं थे। इसीलिए हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने आपकी मुशाहबत हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम से साबित की है, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पहले खलीफा अला मिनहाज नबूवत थे। चुनांचे अपनी तसनीफ़ तोहफ़ा गोलड़विया में हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हज़रत अबू बकर की हज़रत यशू बिन नून के साथ एक और अजीब मुनासबत है कि हज़रत मूसा की इत्तला सबसे पहले हज़रत यूशा को हुई और खुदा ने बिला तवक्कुफ़ उनके दिल में वही नादिल की। जो मूसा मर गया तो यहूद हज़रत मूसा की मौत के बारे में किसी गलती या इख्तलाफ में न पड़ जाएं, मगर चूँकि खुदा का यह कानून कुदरत है कि जब खुदा के रसूल का कोई खलीफा उसकी मौत के बाद मुकर्रर होता है तो शुजाअत और हिम्मत और इस्तिक़लाल और फरासत और दिल कवी होने की रूह उसमें फूंकी जाती है। जैसा कि यशू की किताब बाब अव्वल आयत 6 में हज़रत यशू को अल्लाह ताला फरमाता है कि मज़बूत हो जा और दिलावरी कर, यानी मूसा तो मर गया, अब तू मज़बूत हो जा। यही कदा व कदर के रंग में न शरी रंग में हज़रत अबू बकर के दिल पर भी नादिल हुआ था। तनासब और तशाबा वाक़यात से मालूम होता है कि गोया अबू बकर बिन कहाफ़ा और यशू बिन नून एक ही शख्स है। इस्तखलाफ़ी ममासलत ने इस जगह कस कर अपनी मुशाहबत दिखलाई है। इन तहरीरात से ये मालूम होता है कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के बाद आने वाला कुदरत सानिया का पहला मज़हर खिलाफत अला मिनहाज नबूवत के मकाम पर फायद होगा और अल्लाह ताला का इंतखाब होगा। किसी इंतखाबी खिलाफत कमेटी का इंतखाब नहीं होगा, क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कुदरत सानिया के पहले मज़हर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी क़ज़ा और क़दर के रंग में अल्लाह ताला का इंतखाब थे और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद कुदरत सानिया के पहले मज़हर हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम भी इल्हाम के ज़रिया अल्लाह ताला का इंतखाब थे। इसीलिए हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अबू बकर सिद्दीक़ और मसीह मौत में बशिद्दत मुशाहबत है। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अबू बकर और मसीह मौत को बाज़ वाक़यात की रूह से बशिद्दत मुशाहबत है, और वो ये कि अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खुदा ने सख्त फितना और बगावत और मुफ्तरियों और मुफसिदों के अहद में खिलाफत के लिए मुकर्रर किया था, और ऐसा ही मसीह मौद उस वक़्त ज़ाहिर हुआ जबकि तमाम अलामात सुगरा का तूफ़ान ज़हूर में आ चुका था और कुछ कुबरा में से भी। और दूसरी मुशाहबत ये है कि जैसे कि खुदा ने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला के वक्त में खौफ के बाद अमन पैदा कर दिया और बरखिलाफ़ दुश्मनों की ख्वाहिश के दीन को जमा दिया, ऐसा ही मसीह मौत के वक्त में भी होगा। तफसीर आयत इस्तखलाफ दिल 6 सूरह नूर आयत 56। क्योंकि मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की बैसत भी आयत इस्तखलाफ के मुताबिक हुई और आपने फरमाया कि खिलाफत सिलसिला मुहम्मदिया का मैं 13वां खलीफा अला मिनहाज नबूवत हूँ और आयत इस्तखलाफ में दिए गए वादा के मुताबिक आया हूँ, इसीलिए मौत कहलाता हूँ।
چنانچہ آپ فرماتے ہیں میں سچ کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ اسی طرح زندہ ہے جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں زندہ تھا۔ خدا تعالیٰ نے ہمیں ایک خاص مقام پر پہنچانے کا وعدہ کیا تھا، کیا اب وہ ہمیں راستے میں ہی چھوڑ دے گا؟ مثال کے طور پر میں بیان کرتا ہوں کہ مثلاً ایک اندھے سے کسی نے وعدہ کیا کہ تمہیں مدراس یا کلکتہ تک پہنچا دیں گے، مگر جب وہ نصف راستہ میں پہنچا تو اس کو چھوڑ دیا۔ اب وہ نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا۔ کیا یہ انصاف ہے اور ظلم نہیں؟ ہم خدا تعالیٰ پر ایسا الزام نہیں لگا سکتے کہ اس نے وعدہ تو کیا کہ قیامت تک خلفاء اور مجددین کا سلسلہ جاری رکھوں گا، مگر ایک خاص وقت کے بعد اس نے ایسا کرنا چھوڑ دیا۔ سورہ نور میں آیت استخلاف کو غور سے پڑھ کر دیکھ لو۔ میں بھی اسی وعدہ کے مطابق آیا ہوں اور اس واسطے موعود کہلاتا ہوں۔ ملفوظات جلد 5 صفحہ 666۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی آیت استخلاف کے مطابق خلیفہ اعلیٰ منہاج نبوت تھے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیعت لینے کا آغاز 1889 میں کیا، مارچ کے ماہ میں، اور اس وقت تک آپ کا دعویٰ صرف مجدد وقت ہونے کا تھا۔ اپنی تصنیف حقیقت الوحی میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی صداقت کی نشانیاں تحریر فرماتے ہوئے اپنی صداقت کی پہلی نشانی کے طور پر حدیث مجددین کو پیش فرماتے ہیں۔ اپنی تصنیف شہادت القرآن صفحہ 43 پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آیت استخلاف میں روحانی خلفاء علی منہاج نبوت یعنی مجددین کا ذکر ہے، کیونکہ مجددین نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آیت استخلاف سے استنباط کرتے ہوئے فرمایا کہ مجدد ہر صدی پر اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر کھڑا ہوتا ہے، اور اسی لیے ارشاد ربانی کے مطابق مجدد کا منکر اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے والا اور فاسقین میں شمار ہونے والا ہے۔ ان تمام تحریرات سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد قدرت ثانیہ کا مظہر خلیفہ علی منہاج نبوت ہوگا اور اپنی صدی کا مجدد اور امام ہوگا، اور نبوت کے طریق پر اس کا انتخاب بھی اللہ تعالیٰ ہی فرمائے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اور یہ سب خوارق اور کامیابیاں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین مجددوں کے ذریعے سے ہوئیں اور قیامت تک ہوں گی، در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کامیابی ہیں۔ غرض ہر صدی کے سر پر مجدد کا آنا صاف طور پر بتلا رہا ہے کہ مردوں سے استمداد خدا تعالیٰ کی منشا کے موافق نہیں۔ اگر مردوں سے مدد کی ضرورت ہوتی تو پھر زندوں کی آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہزاروں ہزار جو اولیاء اللہ پیدا ہوئے، اس کا کیا مطلب تھا؟ مجددین کا یہ سلسلہ کیوں جاری کیا جاتا؟ اگر اسلام مردوں کے حوالے کیا جاتا تو یقیناً سمجھو کہ اس کا نام و نشان مٹ گیا ہوتا۔ یہودیوں کا مذہب مردوں کے حوالے کیا گیا، نتیجہ کیا ہوا؟ عیسائیوں نے مردہ پرستی سے بتلاؤ کیا پایا؟ مردوں کو پوچھتے پوچھتے خود مردہ ہو گئے۔ نہ مذہب میں زندگی کی روح رہی، نہ ماننے والوں میں زندگی کے آثار باقی رہے۔ اول سے آخر تک مردوں ہی کا مجمع ہو گیا۔ پس جو چاہتا ہے کہ خدا کو پائے اور حی و قیوم خدا کو ملے تو وہ زندوں کو تلاش کرے، کیونکہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے نہ مردہ۔ جن کا خدا مردہ، جن کی کتاب مردہ، وہ مردوں سے برکت چاہیں تو کیا تعجب ہے؟ لیکن اگر سچا مسلمان جس کا خدا زندہ خدا، جس کا نبی زندہ نبی، جس کی کتاب زندہ کتاب ہے، اور جس دین میں ہمیشہ زندوں کا سلسلہ جاری ہو، اور ہر زمانہ میں ایک زندہ انسان خدا تعالیٰ کی ہستی پر زندہ ایمان پیدا کرنے والا آتا ہو، وہ اگر اس زندہ کو چھوڑ کر بوسیدہ ہڈیوں اور قبروں کی تلاش میں سرگرداں ہوں تو البتہ تعجب اور حیرت کی بات ہے۔ ملفوظات جلد 2 صفحہ 63۔
رسالہ الفصیحت میں قدرت ثانیہ کے قدیم سنت اللہ کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی ظہور قدرت ثانیہ کا ذکر کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر میں جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا، اور وہ آ کر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصوروار ٹھہرائے گا۔ یوحنا باب 16 آیات 7 تا 9۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے بعد قدرت ثانیہ کے مظہر کے طور پر جس مددگار کے آنے کی خوشخبری دے رہے ہیں، اس کا ظہور مسیح موسیٰ علیہ السلام کے طور پر 500 برس بعد خلیفۃ اللہ کی طرح ہوا، جس کا نام محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پس انتخابی خلافت کمیٹی کی منتخب کردہ خلافت کبھی بھی خلافت علی منہاج نبوت نہیں کہلا سکتی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پہلے جانشین حضرت حکیم نور الدین نے بھی خود کو قدرت ثانیہ کا مظہر قرار نہیں دیا، بلکہ آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے قدرت ثانیہ کے جلد ظہور کے لیے ایک عرصہ تک دعائیں بھی کروائیں، جیسا کہ تاریخ احمدیت جلد 3 صفحہ 212 پر تحریر ہے، اور اس کا عنوان ہے قدرت ثانیہ کے لیے اجتماعی دعا۔ حضرت میر ناصر نواب صاحب نے حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قدرت ثانیہ کے ظہور کے لیے ہر ملک میں اکٹھے ہو کر اجتماعی دعا کرنے کا ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولوی محمد علی صاحب کو حکم دیا کہ وہ اخبارات میں اجتماعی دعا کی تحریک شائع کریں۔ چنانچہ انہوں نے اس کی تعمیل میں اعلان کر دیا۔ قادیان میں حضرت میر صاحب ایک عرصہ تک مسجد مبارک میں یہ اجتماعی دعا کراتے رہے۔ اب اگر انتخابی خلافت کمیٹی کی چنیدہ خلافت ہی قدرت ثانیہ اور خلافت علی منہاج نبوت تھی، تو پھر کس قدرت ثانیہ کے جلد ظہور کے لیے دعائیں کی جا رہی تھیں؟ پھر حضرت خلیفہ حکیم نور الدین صاحب اپنی خطابات میں آپ نے یہ فرمایا، یہ حوالہ ارشادات نور جلد 2 صفحہ 10 سے ہے۔ آپ نے فرمایا، ایک قدرت کا نمونہ قوم نے پہلے دیکھا ہے، اب دوسری قدرت بھی خدا دکھانے کو قادر ہے، مگر چاہیے کہ ہم سب کمر بستہ ہو کر مل کر خدا کے حضور دعائیں کریں اور خدا سے خدا کے فیضان طلب کریں، اور قدرت ثانی کے ظہور کے واسطے جو راہ خدا کے برگزیدہ مسیح نے الوصیت میں لکھی ہے، اس پر کاربند ہو جائیں۔ خدا قادر ہے اور وہ اپنے وعدے کا سچا ہے۔ الحکم جلد 12 نمبر 47 مورخہ 10 جولائی 1908۔ پس ثابت ہوا کہ انتخابی خلافت کمیٹی کے چنیدہ خلیفوں کا یہ دعویٰ کہ وہ خلفاء علی منہاج نبوت ہیں، اللہ تعالیٰ پر سری افطرا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ سامعین کرام، وہ ایک خواب ہی تو تھا جو پولس رسول نے دیکھا تھا، جس کی بنا پر مسیح موسوی کی قوم کو توحید کی راہ سے ہٹا کر شرک کی راہ پر گامزن کر دیا گیا، اور وہ شریعت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کے طور پر نازل کی جاتی ہے، اسے اس جعلی پولس رسول نے لعنت قرار دے دیا اور کفارہ کا توحید دشمن عقیدہ گھڑ کے ساری مسیحی قوم کو گناہوں کی دھلدل میں دھکیل دیا۔ اس کبھی منصوبہ کا قلع کما کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے غلام احمد علیہ السلام کو مسیح بنا کر بھیجا، اور انہوں نے دلائل حقہ کے ذریعہ اس صلیب کو توڑ کر پاش کر دیا، جس نے ایک زمانہ میں مسیح ناصری علیہ السلام کے پاکیزہ جسم کو توڑا تھا، اور اس طرح توحید کو دنیا میں دوبارہ مستحکم کر دیا۔ پھر ایک خواب وہ بھی تھا جو مرزا بشیر الدین محمود نے دیکھا، جس کے نتیجہ میں پولس رسول کا کلیسائی طاقت کا نسخہ اپنا کر ایک اور توحید دشمن عقیدہ جماعت احمدیہ میں رائج کر دیا گیا، اور مسیح محمدی
کی قوم کو خدا پرستی سے ہٹا کر خلافت پرستی پر لگا دیا گیا۔ نیز آسمانی رحمتوں کے دروازوں پر بڑے بڑے قفل لگا کر نبوت کے ساتھ مجددیت کا بھی گلا گھونٹ دیا گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے محمدی مسیح کے ایک غلام کو مسیح بنا کر بھیجا، یعنی حضرت عبد الغفار علیہ السلام کو، جنہوں نے پھر ایک اور خواب دیکھا اور آسمانی دروازوں پر لگے قفل پاش پاش ہو گئے اور توحید کا دوبارہ قیام عمل میں آیا۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے، اور وہ بڑے عظیم فضل والا ہے۔ عجیب و غریب سلسلے خوابوں نے ہے بنائے، ایک نے ہٹایا راہ سے، ایک نے راہ پہ لگا دیا۔ آج خدا تعالیٰ کا معمور ہم میں موجود ہے، جس نے دلائل قاطعہ اور حجج ساتیہ سے انتخابی خلافت کمیٹی کے بنائے ہوئے خلیفوں کا دجل تشت ازبام کر دیا ہے۔ خالق و مخلوق میں پھیلی ختم دوری ہوئی، چھٹ گئی ظلمت طلوع ایک صبح نوری ہوئی۔ روح القدس پاک خدا سے آ گیا عبد الغفار، پھر بہار آئی، خدا کی بات پھر پوری ہوئی۔ نعرہ تکبیر! اللہ اکبر۔ پس اے دجالی مرزائیت کے پیروکارو، اپنی روحانی قبروں سے اٹھو اور حق کو پہچانو کہ تمہاری رستگاری کا وقت آ پہنچا۔ ہمت کرو اور خود میں جرت ایمانی پیدا کرو، تاکہ تم خدا کے مرسل کا انکار کر کے جہالت اور ذلت کی موت مرنے سے بچ جاؤ۔ دنیا سے مت ڈرو، خدا سے ڈرو، جس کے حضور تم نے اور ہم سب نے پیش ہونا ہے، اور جہاں تمہیں اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی پڑے گی۔ اور غور سے سنو، مسیح آخر الزمان تمہیں کیا نصیحت فرماتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کشتی نوح میں فرماتے ہیں، دنیا کی لعنتوں سے مت ڈرو، دنیا کی لعنتوں سے مت ڈرو کہ وہ دھوئیں کی طرح دیکھتے دیکھتے غائب ہو جاتی ہیں اور وہ دن کو رات نہیں کر سکتی، بلکہ تم خدا کی لعنت سے ڈرو جو آسمان سے نازل ہوتی ہے اور جس پر پڑتی ہے اس کی دونوں جہانوں میں بیخ کنی کر جاتی ہے۔ تم ریاکاری کے ساتھ اپنے تئیں بچا نہیں سکتے، کیونکہ وہ خدا جو تمہارا خدا ہے اس کی انسان کی پاتال تک نظر ہے، کیا تم اس کو دھوکہ دے سکتے ہو؟ پھر ایک جگہ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، سارے گناہوں کی جڑ بدظنی ہے۔ لکھا ہے کہ جب کافر لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے، انہیں کہا جائے گا کہ یہ تمہاری بدظنی کا نتیجہ ہے۔ خدا تعالیٰ کا رسول تمہارے پاس آیا، اس نے تمہیں نیکی کی بات سکھائی، توبہ اور استغفار کا سبق دیا، پر تم نے اس کی مخالفت کی اور اس پر بدظنی کر کے کہا کہ تجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی الہام نہیں ہوتا، تو سب باتیں اپنے پاس سے بنا کر کہتا ہے۔ ملفوظات جلد 5 صفحہ 30۔ میں اپنی ان گزارشات کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک عاجزانہ دعا کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یا الہی تو جو ہمارے کاروبار کو دیکھ رہا ہے اور ہمارے دلوں پر تیری نظر ہے اور تیری عمیق نگاہوں سے ہمارے اسرار پوشیدہ نہیں، تو ہم میں اور مخالفوں میں فیصلہ کر دے، اور وہ جو تیری نظر میں صادق ہے اس کو ضائع مت کر کہ صادق کے ضائع ہونے سے ایک جہان ضائع ہوگا۔ اے میرے قادر خدا، تو نزدیک آ جا اور اپنی عدالت کی کرسی پر بیٹھ اور یہ روز کے جھگڑے قطع کر۔ ہماری زبانیں لوگوں کے سامنے ہیں اور ہمارے دلوں کی حقیقت تیرے آگے منکشف ہے۔ میں کیوں کر کہوں اور کیوں کر میرا دل قبول کرے کہ تو صادق کو ذلت کے ساتھ قبر میں اتارے گا، او باشانہ زندگی والے کیوں کر فتح پائیں گے؟ تیری ذات کی مجھے قسم ہے کہ تو ہرگز ایسا نہیں کرے گا۔ ضمیمہ نزول المسیح صفحہ 124۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی محمد و علی خلفائے محمد۔
جزاک محترم طارق چوہان صاحب پر نہایت ہی اعلیٰ تقریر اور بے شمار اس میں ریفرنسز حوالہ جات جو رسالہ الوصیت اور دیگر حضرت مسیح موعود السلام کی کتب سے لیے گئے. جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ سورہ عزیز و حضرت مسیح السلام کا حوالہ آپ نے اپنی تقریر میں پڑھا کہ سورہ عزیز و جبکہ قدیم سے قدرت اللہ یہی ہے کہ خدا تعالیٰ دو قدرتیں دکھاتا ہے. تو جب ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس کے مسیل تھے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام، تو جب ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو قرآن پاک میں سورہ صف میں اللہ فرماتا ہے، اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں تورات کی جو مجھ سے پہلے ہے، اور ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں، وہ میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا. اور پھر جب وہ رسول ان کے پاس کھلی نشانیوں کے ساتھ آیا تو وہ بولے یہ تو کھلا جادو ہے. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے بعد بالکل اسی طرح خبر دی تھی جیسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دی تھی. آپ جس کا حوالہ یونا کا محترم طارق چوہان صاحب نے بھی کوٹ کیا کہ بہرحال میں تمہیں سچ کہتا ہوں کہ تمہارے لیے یہ بہتر ہوگا کہ میں چلا جاؤں، اور اس وقت تک جب تک میں نہیں جاتا وہ مددگار تم میں نازل نہیں ہوگا، اور جب میں جاؤں گا تو تمہارے لیے اس کو بھیج دوں گا. اور بالکل اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو ہے اپنے بعد خبر دیتے ہیں کہ اس کا آنا تمہارے لیے بہتر ہے کیونکہ وہ دائمی ہے جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا، اور دوسری قدرت نہیں آ سکتی جب تک میں نہ جاؤں. اب دیکھیے ظلم کیا ہوا کہ وہاں پر عیسائی راہبوں نے یہ کہہ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو فرما کے گئے تھے کہ جب میں جاؤں گا تو وہ آئے گا. یہ تو 500 سال ہو گئے. اور یہاں پر جو احمدی راہبوں نے کیا کیا کہ حضرت مرزا صاحب علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد وہ وجود آئے گا، اور یہ کہنے لگے کہ جی بعد تو خلافت چلی، بعد سے مراد تو 100 سال نہیں ہوتے. تو یہاں پر وہی عذر احمدیوں نے پیش کیا آنے والے وجود کا انکار کرنے میں، جو عذر عیسائیوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے میں پیش کیا.